کا ایک ٹکڑا کون کہاں مرے گا یہ نہیں جانتا کوئی. وما تدری نفس بأي ارض تموت. لیکن جنگ بدر کا موقع ہے, دوسرے دن جنگ ہونے والی ہے. رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر کے چل رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے, صحیح مسلم شریف کی حدیث. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر میدان میں آئے. اپنے صحابہ کو حوصلہ دلانا تھا کہ تم گھبراؤ مت, کل کیا ہونے والا ہے میں بتاتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کل کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. اور رسول کہہ کیا ٹکراؤ ہے کیا رسول میں اور قرآن میں اس کو بتاؤں گا میرے عزیزو جواب کے ذریعے سے. کوئی ٹکراؤ نہیں. یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لکڑی اٹھائی اور صحابہ سے کہا ادھر ہٹو, ایک گول لکیر کھینچی اور فرمایا دیکھنا کل جنگ ختم ہونے کے بعد ابو جہل یہاں مرے گا, ابو جہل گر کر کے یہی مرا ہوگا. دوسرا دائرہ کھینچا اور ایک کافر کا نام لیا, کہا یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا. قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم, اور رسول لکیر کھینچ کر کے بتا رہے ہیں ابو جہل یہاں مرے گا. اب جس صحابی نے یہ حدیث روایت کی ہے, آپ حدیث کے آگے کے الفاظ پڑھیں, انکار کی گنجائش ان کے پاس بھی نہیں, اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے جو بخاری کا درجہ بھی رکھتی ہے بعض مقامات پر. میرے عزیزوں صحابی کہتے ہیں جنگ ہوئی, ختم ہوئی, دوسرے دن ہم فتح کا جشن منا رہے تھے, لیکن میدان میں جب کافروں کی لاشیں گھسیٹنے کے لیے آئے تو ہم نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرہ کھینچا تھا جس کے نام کا, وہ ایک بال برابر بھی باہر نہیں گرا تھا, وہیں گر. ابو جہل کے لیے جو پنجرا بنایا گیا تھا اسی میں مرا ہے. عتبہ اور شیبہ کے لیے جو ڈیڈ لائن کھینچی گئی تھی وہیں ان کا ڈیڈ ہوا ہے, آخری وہیں ختم ہوئے ہیں. میرے عزیزو قرآن کہہ رہا ہے کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. رسول نے ایک دن پہلے جنگ کل کیسے ہونے والی وہ بتا دیا. دوسری چیز قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ نہیں معلوم, رسول تو زمین کھینچ کر کے بتا رہے ہیں. دو چیزیں تو یہاں ہو گئی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا. تم رسول کی بات آتے ہو تو یہاں کہتے ہو دیکھو قرآن کہہ رہا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ نہیں جانتا. تم تو ڈاکٹروں کے بارے میں بھی اتنا علم رکھتے ہو کہ سونوگرافی سے بتا دیتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. آج کے جدید علم میں اس کا تو انکار نہیں ہے. اب یہ قرآن کی آیت جس چیز کو منع کر رہی ہے کوئی نہیں جانتا, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. اب بارش کا مسئلہ ہے, بارش کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم, بارش کب ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم. لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی حاضر ہوئے, کہا کہ آقا قحط پڑ گیا ہے, بکریاں سوکھ رہی ہیں, جانور مرنے کے قریب ہیں, بارش نہیں ہے, کب آئے گی. یہ کس سے پوچھنے آئے صحابی؟ رسول پاک سے. جبکہ قرآن کہہ رہا بارش کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم. معلوم ہونا نہ ہونا الگ بات ہے. رسول پاک نے کہا ابھی نازل کر دیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اختیار عطا کیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے مولا ہمارے قحط سالی کو دور کر دے, بارش برسا. وہ صحابی کہتے ہیں ہمارے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی, اور اتنی ہوئی 8 دن تک ہوتی رہی. دوبارہ وہ آئے وہی صحابی, انہوں نے کہا آقا اب پانی بھر گیا ہے اور گھروں میں آ رہا ہے, آپ اتنا کہہ دیں کہ اب بارش مدینے میں نہیں دور برسے. حضور نے پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم حوالینا لا علینا, اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا, اب ہمارے لیے کافی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں مدینے کے اوپر سے بادل چھٹ گیا, یہاں سکھا رہا, آس پاس بارش برستی رہی. تم تو انکار کر رہے ہو کہ رسول کو کب بارش آئے گی یہ نہیں معلوم. حدیث تو بتا رہی ہے رسول جب چاہیں آ جائے, جب چاہیں آ جائے. اب آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت میں جو انکار ہے اور حدیث میں بھی ہے, حضور نے فرمایا 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں. یہاں یہی جواب میں دوں گا, اے میرے عزیز اللہ نے یہ سچ فرمایا